معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل بڑی عظمت والی، بڑی شان و شوکت والی، سبحان اللہ، رحمت برسانے والی، گناہوں کو مٹانے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانت دینے والی سبحان اللہ، یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے بانیان محفل کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، این سعادت بزور بازوندیز تا نہ بخشت خدائے بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتا ہے انہیں ایسی پاک محفلیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور محافل میں آتے بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک، اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اعلیٰ عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ دنیا دیکھے اور کہے یار یہ نماز ہے، تو اس کی نماز مردود ہے، کوئی ثواب نہیں۔ بے شک، اور اگر نیت یہ ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے تیرے محبوب کے وسیلے سے، بہرحال میں تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب کا غلام ہوں، بس میں غلامی کے لیے یہاں حاضر ہوں، تو اس کے لیے نماز معراج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بلندی کا سبب سرکار نے فرمایا نا الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کے لیے نماز معراج یعنی بلندی کا ذریعہ۔ اور ویسے اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو نماز میں بھی آقا کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ نماز کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے نماز؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں قیام بھی ہوگا، اس میں رکوع بھی ہوگا، اس میں قومہ بھی ہوگا، اس میں سجدہ بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، قعدہ بھی ہوگا، اس میں ثنا پڑھی جائے گی، فاتحہ پڑھی جائے گی، تشہد پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، تو بھائی نماز کس طرح تم نے پڑھی ہے؟ جس طرح میں نے پڑھ کے تمہیں دکھائی ہے اسی طرح پڑھو، سبحان اللہ، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے واہ، اسی طرح پڑھو۔ اب ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟
پھر کیسے ہم وہ نماز پڑھیں گے جو سرکار نے پڑھی؟ ہم نے دیکھا تو ہے، اور شریعت کا قانون ہے کہ تکلیف مالا یطاق نہیں دی، یعنی بندہ جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اس کا اسے حکم نہیں دیتا۔ اگر بندہ استطاعت نہیں رکھتا تو حج فرض نہیں، اگر بندے کی ٹانگیں کمزور ہو گئیں یا نہیں ہیں تو اس پر قیام فرض نہیں، یعنی جتنی طاقت رکھتا ہے بندہ حکم اتنا دیا جاتا ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے ہم نے، ایک تو یہ ہے کہ نماز میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہم نے دیکھ لی، اور نماز دیکھتے ہیں مرشد کامل کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے نہیں کتابوں میں، کیونکہ نماز کا ذکر ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں سرکار کی نماز کا ذکر ہے، تو کتابوں سے دیکھ کر ہم سرکار والی نماز ادا کریں گے۔ تو بھائی اگر کتابوں کو دیکھنا شروع کرو گے تو کوئی کتاب کہے گی کہ اپنے ہاتھ یہاں میں، کوئی کتاب کہے گی ناک کے نیچے باندھ، کوئی کہے گی باندھو ہی نہ، چھولے کھولے چھوڑو۔ تو اب بتاؤ، ایک کتاب کہے گی کہ ہر رکن کی تبدیلی کے وقت رفع یدین کا، ایک کتاب کہے گی کہ صرف اس وقت کرو جب نماز کی ابتدا کر رہے تکبیر تحریمہ کے بعد۔ تو کس کتاب کو سمجھیں گے کہ یہ نبی پاک والی نماز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر بندہ جس کتاب کو پڑھ کر جو عمل کر رہا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، اور سرکار نے جس طرح تم نے مجھے دیکھا میں نے نماز پڑھی۔ اب اگر ہم سرکار کو دیکھ نہیں سکتے نماز پڑھتے ہوئے، سرکار کی نماز اگر ہم دیکھ نہیں سکتے وہ حکم کیوں دیا؟ کتابوں کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ مولا کائنات سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باب مدینہ العلم، حیدر کرام، علی مرتضی، مشکل کشا، سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے گھر میں محبوب رہے اور علی سرکار کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کبھی سرکار ایک چارپائی پر خود بھی سوتے، اسی پر سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ علی پاک کو بھی ساتھ سلا، پھر ان کو اپنا پسینہ سنگھاتے کہ علی ہمارا پسینہ سو، سبحان اللہ، کیونکہ میں جو کہوں گا جسموں کا جسمی، واہ واہ واہ۔ تو آپ کو پتہ چل جائے نا تمہارے پسینے کا کیا مقام۔ سبحان اللہ، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ واہ، علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، سبحان اللہ، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، اور تمہاری روح میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اب آپ خود بتائیں کیا سرکار کو کسی وقت بھی ناپاکی لاحق ہو سکتی ہے؟ جب وہ ہر آن اور ہر لمحہ پاک ہے تو پھر مولا علی بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم یوں ہی ڈھکوں سے نہیں مارتے کہ آواز آئی،
پتہ نہیں کس کی آئی، کہاں سے آئی، آواز۔ ہم اگر بھول کے کہہ بھی بیٹھے نا آواز آئی اور کوئی پوچھے کہاں سے آئی، ہم کہیں گے گنبد خضرا سے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ سرکار بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، ساتھ مولا علی بیٹھے، اور میں یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ فرمایا علی، جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، بغیر غسل کے مسجد میں آنا کسی کے لیے حلال نہیں، سبحان اللہ، کسی ایک کے لیے۔ میں لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ جب غسل واجب ہو اور بغیر غسل کے آئے، غیری وغیرہ اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں آؤں تو حلال ہے، تم آؤ تو حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا، پتہ چلا کہ وہ کیفیت جو ساری دنیا کے افراد کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، وہ کیفیت نہ ہمارے نبی کو ناپاک کرتی ہے، نہ ہمارے علی کو۔ نبی کی ہر وقت پاک ہے، علی کی ہر وقت۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا حیدر۔ مولا کائنات سرکار کے ساتھ ہے اور محبوب ترین تھے، بے شک۔ ہمارے آقا کے محبوب ترین تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی صحابیہ عورت نے ایک پرندہ بھنا ہوا سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں وہ پرندہ، بھنا ہوا پرندہ کا گوشت پڑا ہے، اور آپ دعا کریں مولا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو اسے بھیج اور میرے ساتھ کھائے۔ سبحان اللہ۔ فوراً علی پاک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اعلان بھی ویسے آپ نے خیبر میں بھی اعلان بے فرمایا شک۔ کہ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سبحان فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا۔ میں آپ کو لایانی باتیں نہیں سنا، بے شک۔ قرآن و حدیث کی بات۔ آج کل ترجیح تو ان کو دی جاتی ہے نا جو بیچارے ککھ نہیں جانتے، اور وہ عارف باللہ ہوتے ہیں۔ عارف باللہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ با نہیں لگی ہوئی، تو بھئی عارف باللہ، وہ عارف باللہ ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں ان کی عزت کر رہا ہوں کہ وہ عارف بلی نہیں ہوتے، عارف باللہ ہوتے۔ واہ واہ واہ۔ غور کیجیے، بے علم نہ تمام خدا را شناخت، بے علم اللہ کی ذات پاک کی شناخت نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بے شک۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ علم والا اور بے علم، تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور میں آستانوں پر جتنے مرشدین جلوہ فرما ہیں، بعض ہیں علم والے، بعض تھوڑے، بہت تھوڑے، اور القلیل کالمعدوم، بے شک۔ تھوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور للاکثر حکم الکل، اکثریت پر کل کا حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر جو
آستانوں پہ جلوہ فرما ہے بے علم ہے، اور ہم لوگ بے علم کو بڑی ترجیح دیں، بڑی ترجیح۔ سرکار بیٹھے ہیں، پاؤں ان کے چومو، ہاتھ چومو، اور سرکار مست ہیں، یا بھنگ پی کے مست ہیں، یا شراب پی کے مست ہیں، یا کوئی نہ کوئی نشہ کر کے مست ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آستانے پہ خود سے زیادہ نشین صاحب نے دعوت دی، بہت بڑے آستانے پہ، پاکستان میں اس سے بڑا آستانہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہیں میری تقریر سن لی، اپنے خادم کو کہا کہ ان کو کہو آئیں گے۔ میں چلا کہ میں نے کہا ہماری خوش بختی ہے بھائی، اتنے بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہمیں اگر حکم دے اور ہم یہاں جا کر حاضری دیں۔ میں پہنچ گیا تقریباً 10 بجے رات کو پہنچ گیا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، ابھی محفل شروع ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یار محفل شروع ہوگی بھی صحیح یا نہیں، اجی وہ سرکار حجرے میں جلوہ فرما ہے۔ میں نے کہا مجھے سرکار سے ملاؤ تو صحیح۔ میں جب گیا تو سرکار لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی نگاہیں جو ہے نا پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی، جی لوح غیر محفوظ تک جا رہی تھی، بڑے آرام سے۔ میں نے کہا یار یہ حضرت صاحب کی بلا یہ شراب تو نہیں پیتے؟ نہیں جی پیتے نہیں ہیں، یہ تو اڑاتے ہیں شراب، وہ شراب میں دھوتے۔ اب شراب ہٹے تو باہر آئے، مجھے بتائیں گے ابھی جب مرضی آئے گی باہر آئیں گے، آتے ہی محفل شروع ہو جائے گی، دیوانے پروانے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جمع ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے سلام پیش کر دینا، میں جا رہا ہوں، حاضری دے دیے۔ یہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے علم کے زیور سے پیراستہ نہ کیا، بے شک، سب علم۔ اور ہمارے آقا تو علم کے بے کنار سمندر بن کے پھر دنیا میں تشریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ نے ان کو خود علم پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، رب خود فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کل شے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی شے، سب کا ذکر قرآن ہے۔ اللہ نے محبوب کو قرآن پڑھایا، ان کے علم کی وسعت کتنی ہوگی؟ اللہ نے جن کو قرآن پڑھایا ان کے علم کی وسعت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ رب سے پوچھو یا اللہ تو نے جو محبوب کو پڑھایا ہے، تو محبوب کی علمی کیفیت اور وسعت کتنی ہے؟ فرمایا اگر تم نے اللہ کا علم دیکھنا ہو تو رسول اللہ کا علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بس سبحان اللہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ سبحان اللہ، سبحان یہ میری ذات کی بھی دلیل ہے اور میری صفات کی بھی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ بے شک، وہ حیٌ ہے، یا حیُّ یا قیوم پڑھ کے نا، وہ حیٌ ہے، زندہ ہے۔ کس زندگی سے زندہ ہے؟ اللہ اکبر، بھئی ایک تو زندگی ہے جس سے ہم زندہ ہیں،
ہم جس حیات سے، جس زندگی سے زندہ ہیں، یہ حیات اور یہ زندگی تو مخلوق ہے۔ بے شک اگر اللہ معاذ اللہ اسی سے زندہ ہو تو پھر رب بھی مخلوق کا محتاج ہو گیا۔ اور جب مخلوق ہے تو خالق و اللہ ہے نا۔ بے شک اس نے ہی حیات کو پیدا کیا، اس نے ہی موت کو پیدا کیا۔ خالق الموت اور الحیات، قرآن کہتا ہے اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا وہ نہیں تھیں تو پیدا کیا۔ بے شک خلقت کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود میں لانا، معدوم کو موجود کرنا۔ نہیں ہے کوئی چیز بنا دینا، یہ خلقت ہے تو جناب بندہ۔ اب دیکھو نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، سرکار کے حکم سے نعت سنا رہے، وہ آقا کے درباری نعت خواں تھے۔ کیا بات ہے! نعت بناتے بھی ہیں، نعت سناتے بھی ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، قرب بھی ملتا ہے، دانت بھی لیتے ہیں اور دعا بھی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ایک چیز کی اگر تشریح کروں نا تو بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے اور صحت بھی نہیں اجازت ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نعت سنانے کے لیے۔ کیا نعت پڑھ رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلقتا یعنی یہ جو صیغہ ہے نا، بتا رہا ہے کہ محبوب جلوہ فرما ہے، اس لیے خلقتا کہتے ہیں۔ بے شک اگر جلوہ فرما نہ ہوتے تو پھر خلقا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ دوسرے مصرے میں کمال کر، سبحان دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کأنک قد خلقت۔ اب یہاں قد بھی لگایا واہ تاکہ تاکید ہو جائے، گویا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ سبحان اللہ۔ بس یہ بات قابل ہے واہ واہ واہ۔ کہ ملا بھی مر جائیں گے اور سارے مر جائیں گے جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں نبی۔ تو دیکھو نا، فرمایا کأنک، اب سرکار موجود ہیں اور حضرت حسان سنا رہے ہیں اور سرکار داد دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ اللہم عیدہ بروح القدس سبحان کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ آپ باوجود اس کے کہ آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی جان سکتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ دنیا بشریت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہستی صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کو فرما دیا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر اللہ فرمایا ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو، رفیق جانثار بھی ہو، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، ہر مقام پر تم میرے ساتھ ہو، تمہیں میری رفاقت، میری سنگت،
میری صحبت میری معیت حاصل نہیں، مگر پیارے کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں۔ لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں۔ لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، محمد سر مخفی ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اب حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کب پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، پیدا تو کیا، کب پیدا کیا؟ ہمارے آقا خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ، کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ میرے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد شہنشاہ گولڑا فرماتے ہیں کہ کن فیکون کل بھی کل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن، اور ساری کائنات ہو گئی، بس کن کہنے سے سب کچھ ہو گیا۔ میں یہ تو کل کی بات، واہ واہ، کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی، یعنی کن فیکون کل دی گلے، سرکار نے پتہ نہیں کب سے رب تعالیٰ کی ذات پاک کا قرب حاصل، کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جب دتی مین گواہی، اجے بھی سانو وہ پہ جس دے دیلے بوٹے کاری، کیا مطلب کچھ نہیں، جیسے جنگل ہے اور کوئی آبادی یا کوئی چیز نہیں ہے، میں بس کچھ نہیں تھا اور سرکار تھے، اجے بھی سانو او پہ جس دے بیلے بوٹے کائی، میرے علی شاہ رل تانیوں بیٹھے جد سکھ دوانوں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، مگر مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال۔ کیسے؟ میں پہلے عرض کر دیا کہ بھی مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود میں لانا، جو چیز معدوم تھی، بالکل نہ ذہن میں نہ خیال میں، جو چیز معدوم تھی اس کو موجود کرنا، معدوم کو موجود کرنا، یہ ہے خلقت، عدم سے وجود میں لانا۔ اچھا اب ہے شائع نہیں ہے، اس کو بنا دیا، یہ ہوگی مخلوق۔ سبحان اللہ۔ اذان ہو جائے نا پھر بات کریں، کیونکہ ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم، بھی کون پڑھے گا، یعنی اتنا علم بھی نہیں۔ تو جو کہہ رہا ہے صلی علی نبینا، کیا مطلب ہے؟ پڑھو تم درود ہمارے نبی پر، کس کو کہہ رہا ہے؟ خود پڑھنا کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ نہیں کہ یا رسول اللہ تم پر درود بھی اور تم پر سلام بھی،